ایک اور چیز اس وقت قوم معلوم کرنا چاہتی ہے، اور وہ کہ بھائی یہ جو پیسے کے، کوئی کہتا ہے میں اتنے کا بریف کیس لے گیا، کوئی کہتا ہے میں نے اس کو اتنے پیسے دیے، تو اس میں تو لامحالہ یہ چیز ذہن میں آتی ہے کہ بھائی ان لوگوں نے اپنے بھی یہ بڑا افسوسناک ہے. میں آپ کو بتاؤں، اس سے ایک تاثر بن رہا ہے. مجھے پتہ نہیں کہ میرے سینئرز، لیکن ہے تو حقیقت نا، یہ سب کچھ تو ہوا ہے. مجھے تو نہیں علم، مجھے نہیں علم. جو آپ سن رہے ہیں میں بھی سن رہا ہوں. ٹھیک، مجھے قطن کوئی علم نہیں. نہ یہ میں جو بریف آنے جانے کا بریف کیس لے نہ جانے، میں بریف کیسوں میں انوالو رہا ہوں، نہ میں پولیٹیکل مینوپین. میں پروفیشنل انٹیلیجنس آپریٹر تھا. میں نے 2 درجن کے قریب نیٹ توڑے ہیں پاکستان کے خلاف. میں نے راہ میں پینیٹریشن کی، میں نے KGB میں کی، میں نے یہاں جتنے بھی تھی. آپ میرے سینئر سے پوچھ سکتے ہیں، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتا. لیکن میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ بس ISI نے صرف یہی کام کیا ہے، یہ ISI کے ساتھ بہت ناجائز ہو رہا ہے. اچھا اس پہ بھی ہم آئیں گے کہ ISI نے اور کون سے کام کیے ہیں. لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں کہ میں نہ بریف کیسوں کو لے جانے میں انوالو تھا، نہ IGI کی تشکیل میں نہیں تھا. آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ کتنا پیسہ ہے؟ کوئی آپ کو اندازہ ہے میرے پاس کتنا پیسہ ہے؟ آپ اسلام آباد میں رہ رہے ہیں، یہ لوگوں کو دعوتیں لوٹا رہے ہیں، آپ کے جو ہے اس وقت انڈسٹری ہے. میں نے 1 سال میں کتنی دعوتیں کی؟ بہت ساری. یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ تعلقات کو نبھانا، یہ سب چیز. پختون تو قرض لے کر آپ کے کھلاتا ہے. والد صاحب ایک مذہبی جماعت کے قائد تھے، ایک عالم دین تھے. آپ کو فوج سے بحیثیت میجر ریٹائرڈ کیا گیا، لیکن آپ کا لائف سٹائل جو ہے وہ قوانین، بادشاہان اور جرنیلوں سے کم نہیں. ماشاءاللہ بڑا. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے گرمیوں کی چھٹیاں لندن میں گزارتا ہوں، اسپین میں گزارتا ہوں، میں پاکستان میں گزارتا ہوں. ٹھیک ہے. مہمان نوازی پٹھان قرض لیتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے. میرے والد مولوی نہیں تھی. میرے والد نامور یوسفزئی پختون قبیلے کے ایک فرد تھے. وہ پہلے بھی یوسفزئی پختون تھے جس کو باپ نے مولوی بنایا تھا، عالم. میرے والد کی اس وقت 3 ٹرانسپورٹ کمپنیاں تھیں. یہ بڑی بات ہے، میں اب ان چیزوں کو شروع کر دوں، یہ تھوڑا سا خود ستائی بھی آتی ہے. اور میری کمپنیز ہے رجسٹرڈ، ٹھیک ہے، پرائیویٹ، ACCB کے پاس رجسٹرڈ ہے. میں اکاؤنٹ دیتا ہوں. میرے 60-70 کے قریب ملازم ہیں. میرا منیجر ہے ظہیر اللہ. آپ جا کے اس سے پوچھیں، سارے اختیار میں نے دیا. میں نے کہا خود بھی کھاؤ اور مجھے بھی کھلاؤ. وہ میرے جو نوکر ہے وہ میرے لیے بچوں اور فیملی کی طرح. آپ پوچھ سکتے ہیں جا کے. ٹھیک ہے. مجھے فوج نے 1 گھر دیا، مکان جو ریٹائرمنٹ پہ ملتا ہے. مجھے فوج نے ڈیفنس لاہور میں پلاٹ دیا. مجھے فوج نے ڈیفنس کراچی میں پلاٹ دیا، کمرشل پلاٹ دیا اس میں. اور ایک ایز اے سویلین آفیسر جس کو آپ لوگوں نے بھی اچھالا ہے، مجھے 1 پلاٹ ملا ہے ایز اے سویلین ڈائریکٹر FIA گریڈ 20. یہ جو ابھی اخبار میں ہے، جو ابھی اسلام آباد میں پلاٹ ملا ہے، یہ کس نے دیا؟ یہ 91 میں بھائی میں اس ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا ممبر بنا. میں نے پیسے جمع کیے، گریڈ 20 میں تھا. سب کو ملے، مجھے بھی مل گیا. یہ کہ مجھے تاخیر سے ملا، باقیوں کے پہلے ملا. میں نے 1 منٹ، میں نے اپنے پاؤں پہ الحمدللہ کھڑا ہوں. میں 20 سال سے بزنس کر رہا ہوں. میرے اسلام آباد میں گھر تھا، میں نے 2000 میں بیچا. اس گھر سے میں ابھی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں نے ایک چھوٹا سا ایک پیس آف لینڈ لیا جنرل برنی سے، نام لیتا ہوں، 13 لاکھ کا میں نے لیا 2002 میں. ابھی میرا خیال ہے کہ 4-4.5 کروڑ کا ہوگا اللہ کے فضل سے. اچھا میجر صاحب، ابھی آپ اور بتا رہے تھے، ایک میں اور کلیئر کروں. مزے کی بات ہے کہ پیپل پارٹی کی حکومت آ گئی، پرائم منسٹر انسپیکشن ٹیم، IB اینڈ FI پر مشتمل ٹیم بنی. چھان بین کرتے رہے، آخر میں میرے اوپر بغاوت کا مقدمہ بنا. مشرف صاحب آئے، ہیٹرک کی میرے خلاف مشرف صاحب کے نیب نے 3 انکوائریاز. اور آپ حیران ہوں گے کہ مجھے دیانت اور ایمانداری کا سرٹیفکیٹ جنرل پرویز مشرف کی حکومت نے دیا. ان کی حکومت نے دیا؟ ہاں، مجھے کہ میں دیانتدار ہوں، میں نے کوئی کرپشن نہیں کی. اچھا میجر صاحب، چلو انہوں نے دیانتداری کے سرٹیفکیٹ تو دے دیا. یہ بتائیے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے دوران سروس آپ نے کیا کیا؟ کچھ چند مثالیں ہمیں دے سکتے ہیں؟ میں نے جو آپریشنز کیے، میں نے آپ کو پھر عرض کیا کہ ہم لوگ خاموشی سے کر گزرنے والے لوگ ہیں. کاش میں آپ کو بتا سکتا، اور میں نہیں بتا سکتا. آپ کو جنرل میت گل نے 1-2 چیزیں بتائی یا میرے کسی اور سینئر نے بنائی ہوگی، لیکن میں ڈیٹیل سے نہیں بتا سکتا. لیکن میں جس ISI کا حصہ ہے، اس ISI نے تاریخ کی سب سے بڑی خفیہ جنگ لڑی، اور اس سپر پاور کے خلاف لڑی جو سن 71 میں ہمیں توڑ چکا تھا انڈیا سے مل کر. جو انڈیا کے ساتھ جس کا دفاعی معاہدہ تھا، وہ تورخم بارڈر پہ آ کے کھڑا ہو گیا تھا. وہ کھڑا ہونے کے لیے نہیں آیا تھا. ہمیں بڑا تلخ تجربہ تھا، اور افغان سرزمین ہمیشہ ہمارے خلاف استعمال ہوئی. بھٹو صاحب کے دور میں ہمارے خلاف استعمال ہوئی، وہاں پہ ٹریننگ کیمپس تھے. ضیاء الحق کے دور میں استعمال ہوئی، ہمارے خلاف ٹریننگ کیمپس تھے. اور ہمیشہ انڈین نے استعمال کی، رشین نے. افغان جہاد کے بعد پہلا موقع آیا کہ افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہو سکی، اور ہم نے اپنے دشمنوں کو روٹ آؤٹ کر دیا وہاں سے. ہم نے پاکستان کو گراؤ کی کیفیت سے نکالا. اس ISI نے پاکستان کی مغربی سرحد محفوظ کر دی. اس ISI نے افغانستان سے پاکستان کے 15 ٹریننگ کیمپس اکھاڑ دیے. اس ISI نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو مکمل کیا. اس ISI نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بچایا، کوٹا کو. اس ISI نے
CIA کی انڈیپینڈنٹ کشمیر جو بنا رہے تھے اس تحریک کو سبوٹاج کیا. اس ISI نے اس دور کے سب سے بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشن الذوالفقار کی کمر توڑ کر جو آپ بتا رہے ہیں آپ ISI نے کیا کہ CIA نے کیا؟ ISI نے کیا. پیسہ CIA کا 2 سال بعد آئے, وہ تو 2 سال بعد آئے. اب تو CIA نے ویتنام میں کیوں نہیں کیا؟ ابھی جو گوسٹ وار اور ان چیزوں میں جو CIA نے ویتنام میں کیوں نہیں کیا؟ تو اگر وہ اتنے بعد, وہ تو 2 سال بعد آئے. جب اب کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر CIA کے تعاون سے نہیں ہوا تھا, اب جب CIA کا معاملہ نہیں ہے تو اب کیوں نہیں کر سکتی؟ ISI کر رہی ہے, اب ISI کر رہی ہے. میجر صاحب آخری سوال میں یہ کرنا چاہوں گا, اس وقت یہ جو صورتحال ہیں ہمارے ملک کی, یہ جو ابتر حالت ہیں, پولیٹیکل لیڈرشپ معاملہ شفٹ کرتی ہے کہ جی یہ مارشل لاؤں کی وجہ سے یہ ہوا, جو فوجی لیڈرشپ ہے وہ ہمیشہ سویلین لیڈرشپ کو بلیم کرتی ہے. آپ اتنا آپ کہتے ہیں آپ پاکستان کے ساتھ کمیٹڈ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اصل ذمہ دار پاکستان کی اس ابتر صورتحال کا کون ہے, اور پاکستان کا اصل مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ بریفلی دیکھیں, ہمارے پشتو میں ایک ضرب المثل ہے کہ اگر آپ کی اپنی مرغی ٹھیک ہو تو وہ دوسرے کے گھر جا کے انڈا نہیں دے گی. جس دن سیاستدانوں نے GHQ میں جا کے انڈے دینے بند کر دیے, ملک ٹھیک ہو جائے گا. جس دن مجھے بتا دے کون ہے جس نے کولیبریٹ نہیں کیا. کہاں ہے وہ میثاق جمہوریت؟ آج گڑے مردے اکھاڑے جا رہے ہیں. بھائی 90 میں نواز شریف نہیں کہتا, 90 میں مہران بینک نہیں یہ کہتا. جنرل بابر آن ریکارڈ ہے 20 اپریل سن 94 کو اس نے قومی اسمبلی میں کہا کہ 210 ارب نکالے گئے مہران بینک سے. 7 کروڑ جام صادق نے دیے, 2 کروڑ الطاف حسین, یہ جنرل بابر نے کہا. اور ہمارے پاس وہ کمپیوٹر ڈسک موجود ہے. میجر صاحب اس مرغی کو بریف کیس کی صورت میں اور اس کی صورت میں GHQ میں دانے ڈالے جاتے ہیں تو مرغی مجبور ہو جاتی ہے جانے پہ. اس پہ آ رہا ہوں نا. کہا گیا کہ الطاف حسین نے 2 کروڑ لی, اس نے 7 کروڑ روپے لی, اور میرے پاس کمپیوٹر ڈسک موجود ہے. پھر جناب 2 سال بعد 11 جون 1996 کو کہا کہ 14 کروڑ روپے دیا گیا, جس میں سے اتنا صرف نواز شریف کے 35 لاکھ کا چرچا ہے, باقی کسی کا نہیں ہے. اور بابر صاحب بتا دیں کہ کہاں ہے وہ کمپیوٹر ڈسک. اب وہ لے کے دیکھیں, یہ جو چال بازیوں کی سیاست ہے اور یہ جو ایک دوسرے کو یہ جو بلیم گیم ہے, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. میں کہتا ہوں ایک مسئلے کا حل یہ کہ میثاق جمہوریت کی طرف لوٹ جاؤ. اس سے پہلے دیکھیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کسی وقت کانگریس میں تھے, آپ ہمیں پاکستانی کو یہ تانے دیں گے؟ نہیں, اس نے بھرت کا اعلان کر دیا, انڈو کر دیا. چاہے نواز شریف ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو, وہ ہم ایوب خان کو لیتے ہیں, جی بھٹو صاحب ایوب خان کے ساتھ تھے, نواز شریف بھائی بھرت کا اعلان کر چکے ہیں, تلافی کر چکے, پرائز پے کر چکے ہیں, اور میثاق جمہوریت میں قوم سے معافی مانگ چکے ہیں. میثاق جمہوریت کے بعد اگر کسی نے بیٹھے کیا اس کی بات کرو, ٹھیک ہے, گند مت پھیلاؤ. کون پھیلا رہا ہے, کون ہے پیچھے؟ ہم خود آپ دیکھیں نا, کوئی ایوان صدر کو بلیم کر رہا ہے, کوئی کس کو کر رہا ہے, پولیٹیشین کو ہی کر رہے ہیں نا. آغاز تو سیاستدان نے نہیں کیا میجر صاحب, آپ کے ایکس باس بریگیڈیئر امتیاز نے آغاز کیا. ایک منٹ دیکھیں پیچھے کس کی باتیں ہو رہی ہیں. میں کہتا ہوں ان کو بھی یار آپ میڈیا بھی کچھ خدا کا خوف کریں. دیکھیں نا یہ پرانی باتیں, یہ اس میرٹ ڈیزرو کرتے ہیں جو آپ دے رہے ہیں, مجھے فرینکلی بتا دیں. دیکھیں نکالی تو انہوں نے نا. وہ میں کچھ بھی کہوں تو آپ ایک آرمی افیسر بریگیڈیئر امتیاز نے نکالا, ایک سیاستدان الطاف حسین نے اچھالا. دیکھو قوم کو اس چسکہ بازی سے نکالنا ہوگا. اچھا میرے قوم کو چسکہ بازی سے آپ نکال لے, حل کیا ہے؟ میں حل بتاتا ہوں. میں نے پہلے بتا دیا کہ مورلی اتنا پریشر ماؤنٹ کرو کہ ہر سیاستدان GHQ میں جا کے انڈا دینا بند کر دے. دیکھیں یہ فوجی کی عادت ہے. میں کہتا ہوں آئیڈیل آتے ہیں, آپ کو بریفنگ دیتے ہیں, پروفیشنل تو خود کو محدود کرتے ہو, آپ کو کہتے ہیں کہ فیصلہ کرو, آپ کو کہتے ہیں فیصلہ کرو. ایک منٹ مجھے آپ یہ بتائیں, پریشر ڈالو. مجھے وہاں پہ کبھی وہاں بریگیڈیئر امتیاز بیٹھا ہوتا ہے, کبھی کوئی دوسرا اسد درانی بیٹھا ہوتا ہے, وہ سیاستدان کی جو مرغی ہے اس کو مسلسل دانے ڈالتا ہے. یہ دانے ڈالنا بند کر دیں. میں کہتا ہوں کہ 90 جو میثاق جمہوریت کے بعد ایک نئے سفر کا آغاز ہوا ہے, میں کہتا ہوں کاف لیگ کو بھی اس میں لاؤ, سب کو لاؤ, آن بورڈ کرو, ایک فضا بناؤ کہ بھائی آپس میں سیٹل کرو. اور دوسری بات, میں میاں صاحب کے اس موقف سے متفق نہیں ہوں کہ ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں کریں گے. اگر آپ نگران اپوزیشن کا رول ادا نہیں کریں گے تو جمہوریت نہیں رہے گی. دیکھیں سوات میں ہم نے 1900 بچے قربان اس لیے نہیں کہ فوج نے, کہ یہ تاثر ہو کہ جی ہم تو ان کو گو تھرو دے رہے ہیں کہ کرپشن کرتے رہے حکومت. یہ نوٹس ہو رہا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. کرپشن اور اللہ تللی یہ ختم کرنے پڑیں گے. ایک بے لاگ احتساب کا سسٹم بنانا پڑے گا, جو وزیر سے بھی بات پوچھ گچھ کر سکے, جو وزیر اعظم سے بھی کر سکے, جو سب سے کر سکے. یہ جیسی بھی ہوگا یہ سب جنرل سے بھی کر سکے, وہ اس کے لیے بناؤ. میں کہتا ہوں بناؤ, آغاز مجھ سے کرو آغاز, لیکن خدا کے لیے بناؤ. دیکھو یہ کیا ہے, جہاز اڑ رہے, کاریں پھر رہی. میں خود 2 بار گورنمنٹ میں رہا ہوں, میرے پاس ایک بار 86 ماڈل گاڑی, ایک بار 95, کوئی قیامت نہیں.
کہتے وزیروں کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں لے رہے ہیں. یار ان وزیروں کے پیچھے ہم نے جرگے بھیجے ہیں کہ ہمارے وزیر بن جاؤ. جس کو اپنی جان کی فکر ہے نہ بنے وزیر, میرے پیسوں سے اس کو. صاحب آپ کیا نہیں سمجھتے کہ وہی 88 کی تاریخ دوبارہ دہرائی جا رہی ہے اور اس وقت فوج اور پولیٹیکل لیڈرشپ یا جو حکومت ہے ان کے درمیان ڈیفرنسز دوبارہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مقصد ان کو لڑانا ہے؟ کریٹ کیا جا رہا ہے امپریشن, کریٹ کیا. دیکھیں میں نے خود سنا ہے پریزیڈنٹ کے خلاف باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جی فوج اس کے پیچھے. فوج نہیں ہے, فوج کو کچھ اور کہا جا رہا ہے. بہت شکریہ میجر ریٹائرڈ محمد عامر صاحب. ناظرین آج کے جرگے سے اجازت چاہتے ہیں, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.